بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اس وقت شہر کے سب سے بڑے اسکول کے سامنے کھڑا تھا اور اسکول کے گیٹ کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر اسی اثنا میں آگے کھڑی گاڑی پر میری نظر پڑی اور یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس منظر کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کرنے لگا، کیونکہ وہ شخص ایک چھوٹی بچی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اپنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ انسان کو دیا، مگر اسی انسان پر جب شیطان سوار ہوتا ہے اور جب شیطان غلبہ پا لیتا ہے تو پھر یہ اپنے درجے سے نیچے گر جاتا ہے اور ایسے حیوان کا روپ اختیار کر لیتا ہے کہ جس سے خود حیوان بھی شرما جائے۔ آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ بھی ایسے ہی ایک انسان نما حیوان کی ہے۔ میرا نام کیسر مشتاق ہے اور میں بہاول نگر شہر کا رہنے والا ہوں۔ یہ جو واقعہ آج میں آپ سب بہن بھائیوں کے سامنے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، یہ کافی سال پرانا ہے، مگر میرے ذہن میں اور میری یادداشت میں یہ آج بھی ویسے ہی گم رہا ہے، ویسے ہی تازہ ہے جیسے یہ کل کی بات ہو۔ میری عمر 40 سال ہے۔ میں 2 بچوں کا باپ ہوں۔ میری بڑی بیٹی کا نام ماں نور ہے، جو 8ویں کلاس میں زیر تعلیم ہے، اور اس سے چھوٹا بیٹا حسن ہے، جو کہ 5ویں کلاس کا طالب علم ہے۔ میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے والد آڑت کا کاروبار کرتے تھے اور منڈی میں ان کا خوب نام اور مقام بنا ہوا تھا۔ بچپن سے ہی خود مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا، مگر میں 10ویں جماعت میں تھا جب میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی دونوں ٹانگیں حادثے میں بری طرح سے فریکچر ہو گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر پر آ گئے۔ اس وجہ سے مجھے اپنی تعلیم کے سلسلے کو خیر بات کہنا پڑا، کیونکہ میں اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے والد کے بزنس کو اس وقت دیکھ بھال کی ضرورت تھی اور سنبھالنے والا میں ہی تھا، لہٰذا میں نے اس وقت تو یہ سوچ کر تعلیم کے سلسلے کو خیر بات کہا تھا کہ پھر جیسے ہی مجھے دوبارہ موقع ملے گا یا میرے والد بیماری سے کچھ سنبھل جائیں گے تو میں دوبارہ سے تعلیم کے سلسلے کو شروع کر دوں گا۔ مگر جب پھر ایک بار یہ سلسلہ ٹوٹا تو دوبارہ کبھی شروع ہی نہ ہو سکا۔ کاروبار کو سنبھالتے سنبھالتے 2-4 سال تک جب مجھے اچھی طرح کاروبار کی سمجھ بوجھ آئی اور میں کاروبار کو ہینڈل کرنے لگا، تب تک میرے والد صاحب کو کاروبار میں میرے ساتھ کی اس حد تک عادت ہو چکی تھی کہ وہ اب مجھے جانے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، اور پھر ٹانگوں کے بنا وہ پہلے کی طرح ایکٹیو بھی نہیں تھے۔ ظاہر ہے جسم میں ایک معذوری تو آ ہی گئی تھی، لہٰذا میں نے بھی اپنے والد کے لیے، ان کی خوشی کے لیے اپنی تعلیم کی اس خواہش کو اپنے سینے کے اندر ہی دفن کر لیا اور والد کے کاروبار کو ہی آگے بڑھانے لگا۔ میرے والد صاحب کا کاروبار خوب پھیلا پھولا ہوا تھا، گھر میں کسی چیز کی تنگی نہیں تھی۔ لڑکپن سے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو والدین نے میری شادی میری ہی خالہ زاد ماریا سے طے کر دی۔ شادی ہوئی، وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا اور اس کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ بچے بڑے ہوئے، اسکول جانے کے قابل ہوئے تو میں نے انہیں شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروایا۔ اب میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بچے اچھا پڑھ لکھ جائیں، کیونکہ جو خواہش میری اپنی ادھوری رہ گئی تھی وہ میں اب اپنے بچوں کے ذریعے پوری کرنا چاہتا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ میرے بچے پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں تاکہ میرا خواب ان کی صورت میں ہی پورا ہو جائے۔ گھر میں رزق کی تنگی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لہٰذا میں نے اپنے بچوں کو شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروایا ہوا تھا۔ اور یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ بھی اسی اسکول کے سامنے پیش آیا۔ اس دن بھی اپنے بچوں کو لینے کے لیے چھٹی کے بعد میں اسکول کے آگے ان کا منتظر تھا اور گیٹ کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جہاں سے میرے بچوں نے باہر نکلنا تھا۔ یہ اسکول شہر کا کافی مہنگا اور بڑا اسکول تھا۔ اسکول کے اندر سے بچوں کے باہر آنے کا سلسلہ کچھ یوں تھا کہ بچے ایک لائن میں باہر نکلا کرتے تھے۔ سب سے پہلے چھوٹی کلاسز باہر آیا کرتی تھیں اور پھر ترتیب وار ایک ایک کر کے بڑی کلاسوں کی باری آتی تھی، اس لیے میرا بیٹا پہلے آ جاتا تھا اور بیٹی بعد میں آتی تھی،
और फिर हमें काफी देर यानी 10 से 15 मिनट इंतजार करना पड़ता था। फिर जाकर मेरी बेटी बाहर आती और फिर हम अपने घर का रुख किया करते थे। एक और बात बताता चलो कि लड़के और लड़कियां अलग-अलग ही बाहर आते थे। यानी फर्ज करें कि पहले प्ले ग्रुप क्लास की बच्चियां बाहर आती थीं, फिर प्ले ग्रुप क्लास के बच्चे बाहर आते थे, फिर नर्सरी क्लास की बच्चियां बाहर आती थीं, फिर नर्सरी क्लास के बच्चे बाहर आते थे। इस तरह तरतीब वार सिलसिला चलता था। मेरा बेटा 5वीं क्लास का तालिब इल्म था, लिहाजा पहले 4 क्लासों के बच्चे निकलते थे, फिर मेरे बेटे की बारी आती थी। प्ले ग्रुप के बच्चे निकल चुके थे, पहले बच्चियां फिर बच्चे, और अब नर्सरी के बच्चे निकल रहे थे। नर्सरी के बच्चों की लाइन खत्म हुई तो अब 1 क्लास के बच्चों की लाइन शुरू हो चुकी थी। बच्चियां बाहर निकल चुकी थीं, तभी मेरी नजर अपने से आगे खड़ी एक गाड़ी पर पड़ी जिसमें एक छोटी बच्ची आकर बैठ चुकी थी। यकीनन वो नर्सरी क्लास की ही बच्ची थी, क्योंकि अभी नर्सरी क्लास की बच्चियां ही बाहर निकली थीं। वो बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, अपनी उम्र के बच्चों से कुछ सेहतमंद थी, गोल मटोल गोरी सफेद रंगत की मालक, काले स्याह घुंघराले बाल, जिसकी इसने 2 पोनियां बना रखी थीं और वो 2 पोनियां इस बच्ची पर बड़ी जच रही थीं, मानो छोटी सी परी हो जैसे। वो बच्ची गाड़ी का दरवाजा खोलकर पीछे बैठ चुकी थी और इसने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। मैं बस वक्त गुजारी के लिए कभी उधर देखना शुरू कर देता था, कभी इधर देखना शुरू कर देता था। तकरीबन 5 से 10 मिनट गुजरे थे कि मेरी नजर दोबारा से इस गाड़ी पर पड़ी। पहले जब बच्ची गाड़ी के अंदर बैठी थी तो इसने पीछे वाला दरवाजा खोला था और पिछली सीट पर बैठी थी, जबकि अब बच्ची आगे जा चुकी थी। मैं ये देख रहा था कि ड्राइवर इसे बड़े प्यार से बुला रहा था और मुस्कुरा मुस्कुरा कर इससे बात कर रहा था। मैं इन दोनों को देखने लगा, देखता रहा और फिर देखते ही देखते मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, क्योंकि मैं ये देख चुका था कि वो ड्राइवर बच्ची के साथ नाजेबा हरकत कर रहा था। ड्राइवर ने बच्ची को अपनी गोद में बिठा लिया था। अब वो बच्ची के जिस्म पर हाथ फेर रहा था। कभी इसका हाथ बच्ची की कमीज के अंदर चला जाता और कभी इसका हाथ बच्ची की स्कर्ट के नीचे घुस जाता। जब भी ड्राइवर ये हरकत कर रहा था, बच्ची के चेहरे पर वो झुंझलाते हुए ड्राइवर के हाथ को अपनी कमीज से निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर इसी दौरान वो ड्राइवर बच्ची को प्यार से पुचकारता, इसके गाल पर एक बोसा देता और फिर से इसे बहला लेता। ये मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं सोच रहा था कि ये इंसान मासूम और छोटी बच्ची के साथ किस कदर बुरी हरकत कर रहा है। मैं अभी सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं गाड़ी से निकलूं और जाकर इस जलील इंसान को गिरेबान से पकड़ लूं? मगर नहीं, मुझे जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत थी। लिहाजा फौरन मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और ड्राइवर की इन हरकत को अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज करने लगा। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी थी। ड्राइवर अब भी बच्ची के साथ वही हरकत कर रहा था। कभी वो बच्ची को गोद में बिठा लेता और इसके चेहरे पर बोसे देने लगता, तो कभी वो इसकी कमीज और स्कर्ट उठाकर बुरी हरकत करने लगता। ये सब देख देख कर मेरा खून तो बहुत खुल रहा था, मगर मैं फौरी तौर पर कोई भी रद्द अमल जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि ये इल्जाम उल्टा मेरे ही सर आ सकता था। गाड़ी से मालूम होता था कि वो बच्ची बड़े घराने से तल्लक रखती है, क्योंकि गाड़ी काफी महंगी थी। लिहाजा फौरी तौर पर तो मेरे जहन में यही एक हल आया कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था। इतनी देर में मेरा बेटा भी आ गया और वो ड्राइवर भी शायद किसी दूसरे बच्चे का इंतजार कर रहा था, और इतनी ही देर में दूसरा बच्चा भी इस गाड़ी में आकर बैठ गया और ड्राइवर ने इस बच्ची को भी साथ वाली सीट पर बैठा दिया और वो लोग भी रवाना हो गए। मैं अभी तक वहीं पर खड़ा था, क्योंकि मुझे अभी अपनी बेटी का इंतजार करना था। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद मेरी बेटी भी आ गई और हम लोग भी अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मेरी बीवी ने मेरा चेहरा देखकर ही पहचान लिया कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। वो फौरन पानी का गिलास भर लाई और कहने लगी, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने इसे तो इस वक्त टालना चाहा और कहा, हाँ मेरी तबीयत ठीक है। वो कहने लगी, नहीं, आपके चेहरे से तो नहीं लग रहा कि आपकी तबीयत ठीक है। कोई तो ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है। पानी के 2 घूंट भरने के बाद मैंने कहा, हाँ बात तो वाकया ऐसी है जो मुझे परेशान कर रही है। मेरी बीवी कहने लगी, तो फिर मुझे बताइए, हो सकता है मैं कुछ आपकी मदद कर दूं।
میں نے موبائل نکالا، وہ ویڈیو چلائی اور اپنی بیوی کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا۔ جیسے جیسے میری بیوی وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بھی فک ہوتا جا رہا تھا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور کہنے لگی، یہ جانور اس بچی کے ساتھ کس قدر بری حرکات کر رہا ہے، کیا آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ یہ کہتے ہوئے میری بیوی نے موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے موبائل بند کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور اپنی بیوی سے کہا کہ فی الحال تو میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، بس ثبوت کے طور پر یہ ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے۔ اب سوچتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس دن ہم دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کر کافی دیر اس معاملے کو ڈسکس کیا اور پھر ہم دونوں میاں بیوی اس بات پر متفق ہوئے کہ کل ہی مجھے یہ ویڈیو اسکول کے پرنسپل کو دکھانے چاہیے تاکہ وہ اس بارے میں کوئی ایکشن لے۔ یوں ہی پریشانی میں رات ہو چکی تھی اور مجھے تمام رات نیند نہیں آئی۔ مجھے بے صبری سے اگلے دن کا انتظار تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مزید ایک بھی دن وہ شیطان نما انسان اس بچی کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرے۔ لہٰذا اگلے دن ہی بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے کے بعد میں گھر واپس نہیں آیا، بلکہ میں پرنسپل کے آفس چلا گیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک ضروری کام کی غرض سے آیا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے جیب سے موبائل نکالا اور وہ ویڈیو چلا کر پرنسپل کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا۔ ویڈیو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس بچی کو شناخت کیا، پتہ چلا کہ وہ 1 کلاس کی بچی ہے۔ پرنسپل نے فوراً 1 کلاس کی ٹیچر کو اپنے آفس میں بلایا۔ ٹیچر نے بچی کو شناخت کیا اور بتایا کہ اس کا نام مائرہ ہے اور وہ شہر کے ایک جانے مانے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ میں نے پرنسپل سے درخواست کی کہ آج ہی چھٹی سے قبل یہ بات بچی کے والدین کے علم میں آ جانی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید وہ شخص اس بچی کا کوئی بھی فائدہ اٹھائے۔ پرنسپل نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوگا، ہم خود جلد از جلد اس شیطان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں وہی بیٹھا تھا کہ پرنسپل نے اسکول کا ریکارڈ نکالا، اس بچی مائرہ کے والد کا فون نمبر نکالا اور ان کو فون کر کے دونوں میاں بیوی کو فوراً اسکول آنے کے لیے کہا۔ پہلے تو والد نے اپنی مصروفیت کا بتاتے ہوئے کسی اور دن ملنے کے لیے اصرار کیا، مگر پرنسپل نے فوراً سخت لہجے میں کہا کہ ہمیں آج ہی آپ دونوں میاں بیوی سے ملنا ہے اور ایک بہت ہی اہم معاملے کو ڈسکس کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ آفس میں پہنچ جائیں۔ میں وہی بیٹھا رہا کیونکہ پرنسپل نے مجھے کہا تھا کہ آپ بھی یہیں بیٹھ جائیں۔ ہم انتظار کر رہے تھے اور پھر آدھے گھنٹے بعد اس بچی کے ماں باپ آفس میں پہنچ چکے تھے۔ دونوں کے چہرے پر پریشانی پھیلی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ماں باپ نے کرسی سنبھالتے ہی پرنسپل کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھا اور باپ فوراً اسے کہنے لگا، کیا بات ہے پرنسپل صاحب؟ اور باپ فوراً اسے کہنے لگا، کیا بات ہے پرنسپل صاحب؟ کیا ہمارے بچوں کی کوئی شکایت ہے؟ پرنسپل صاحب نے کہا، بات تو بچوں کی ہے مگر شکایت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ پرنسپل نے میرے ہاتھ سے موبائل لیا اور ویڈیو چلا کر موبائل ان دونوں میاں بیوی کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی ویڈیو دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے کے رنگ بدلتے جا رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے دوران ہی وہ عورت کہنے لگی، میں اس شخص کو جان سے مار دوں گی، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کو اس برے طریقے سے چھونے کی۔ پرنسپل صاحب نے کہا، آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے اور پھر آرام سے اس پر بات کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد باپ نے روتے ہوئے سر جھکا دیا۔ پرنسپل نے کہا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ڈرائیور کون ہے اور آپ اسے کب سے جانتے ہیں؟ بچی کے باپ نے کہا کہ یہ ہمارا بہت ہی پرانا ڈرائیور ہے، تقریباً 8-10 سال سے یہ ہمارے ہاں کام کر رہا ہے۔ پھر پرنسپل صاحب نے دوسرا سوال پوچھا اور کہنے لگے کہ کیا آپ ڈرائیور کے ساتھ گھر کے کسی آیا کو نوکرانی کو نہیں بھیجتے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بچیاں ہیں گاڑی میں تو آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ ڈرائیور کے ساتھ ایک ملازمہ کو بھی بھیجیں۔ دونوں میاں بیوی پرنسپل کی یہ بات سن کر ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔
اس کے بعد شوہر کہنے لگا، پرنسپل صاحب دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ شخص ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں اس پر بہت بھروسہ تھا، یہ ہمارا بہت ہی پرانا ڈرائیور ہے۔ پرنسپل نے کہا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو ہمارے پرانے ملازم ہوتے ہیں ہم ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے لگتے ہیں، مگر آپ یہ بات یاد رکھیے کہ غیر مرد غیر ہی ہوتا ہے، اور اپنے بچوں خاص طور پر بیٹیوں کی صورت میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ اگر آپ لوگ امیر ہیں، یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بچوں کو ڈرائیور سکول سے لے کر آئے اور سکول چھوڑنے آئے، تو احتیاط کے طور پہ آپ کو ایک اور کام بھی کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جب بھی ڈرائیور بچوں کو سکول لینے کے لیے آئے یا چھوڑنے کے لیے آئے تو گھر کی ایک عزیز ملازمہ کو بھی بچوں کے ساتھ گاڑی میں بٹھائیں۔ یہ ساری گفتگو کے دوران اتنا زیادہ وقت گزر چکا تھا کہ سکول کی چھٹی کا ٹائم بھی ہو چکا تھا۔ پرنسپل صاحب نے کہا، اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ پولیس کو بلانا چاہیے اور اس ڈرائیور کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ جبکہ بچی کے ماں باپ نے کہا، بالکل ایسا ہی کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم اس شخص سے خود دو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں۔ سکول کی چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پرنسپل صاحب نے چوکیدار سے کہا کہ وہ باہر دیکھے کیا نرسری کلاس کی بچی مائرہ کی گاڑی آ چکی ہے۔ چوکیدار نے دیکھ کر بتایا کہ جی ہاں، ڈرائیور باہر موجود ہے۔ پرنسپل صاحب نے چوکیدار سے کہا کہ ڈرائیور کو آفس میں بھیجو۔ اندر کیمرے سے پرنسپل صاحب، بچی کے ماں باپ اور میں ہم ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ڈرائیور نے چوکیدار کے ساتھ اندر آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ شاید وہ بھی اس معاملے کو بھانپ چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تبھی بچی کا باپ اٹھا اور تیز قدموں سے آفس سے باہر نکل گیا۔ باہر کا منظر ہم اندر آفس میں بیٹھے کیمرے کی سکرین پر دیکھ رہے تھے۔ بچی کے باپ نے باہر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ کھولا، ڈرائیور کو گریبان سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر آفس میں لے آیا۔ بچی کے باپ نے بنا کچھ کہے ڈرائیور کو بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں بھی ساتھ ساتھ اسے کوس رہی تھی، گالیوں سے نواز رہی تھی، جبکہ ڈرائیور معصوم بنا رہا، بار بار ایک ہی سوال دہرا رہا تھا کہ صاحب جی کیا ہوا ہے، مجھے کچھ بتائیں تو صحیح، میری غلطی کیا ہے۔ تبھی بچی کے باپ نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھ سے موبائل لیا اور وہ ویڈیو چلا کر ڈرائیور کے سامنے کرتے ہوئے کہا، ذلیل انسان، یہ ہے تمہاری غلطی نہیں بلکہ گناہ۔ میری چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ تم اس طرح کی بری حرکت کرتے رہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی تمہارا گلا دبا دوں یا تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ اسی دوران پرنسپل صاحب نے پولیس کو فون کیا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد پولیس بھی آفس میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد یہ تمام واقعات پولیس افسران کے گوش گزار کیا۔ ثبوت کے طور پر انہیں ویڈیو دکھائی گئی اور پولیس افسران اس ڈرائیور کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے۔ بچی کے ماں باپ نے روتے ہوئے پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کیا تو پرنسپل صاحب کہنے لگے، میرا نہیں، ان صاحب کا شکریہ ادا کیجئے، کیونکہ انہوں نے ہی باہر کھڑے ہو کر یہ تمام ویڈیو ریکارڈ کی اور مجھے اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بچی کا باپ آگے بڑھا اور مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، شکریہ بھائی، تم نے واقعی ایک باپ ہونے کا ثبوت دیا ہے اور ایک بیٹی کے باپ کو اس فتنے سے آگاہ کیا۔ میں نے بھی مسکرا کر انہیں تسلی دی اور کہا، میرے بھائی، بیٹیاں سب کی ساجی ہوتی ہیں، بس اس شخص جیسے شیطان بھی ہمارے ارد گرد بستے ہیں۔ جب میں نے یہ سب دیکھا تو وہی درد محسوس کیا جو میں اپنی بیٹی کے لیے کرتا، اس لیے فوراً میں نے وہ کیا جو مجھے بہتر لگا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے اپنے اپنے بچے ساتھ لیے اور اپنے گھروں کا رخ کیا۔ اس واقعے کو آج کافی سال گزر چکے ہیں، مگر آج بھی جب بچیوں کو یوں ڈرائیور حضرات کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بے ساختہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ تمام بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔